बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा विधान की प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जनाब, आपको पता है कि जहां बाकी पोलिटिकली मामलात हो रहे हैं उसके साथ साथ आजकल जनाब एक मामला टॉक ऑफ द टाउन है, वो पंजाब कॉलेज में जो रेप का एक हुआ है, तो उस सिलसिले में यानी बात करनी है। तो लेकिन उससे पहले कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। याद रखिए ये वो चैनल है जो आपको पूरी तहकीक के बाद हर खबर दे रहा है, जो बता रहा है क्या हो चुका, क्या हो रहा है और क्या होगा। 100% मैं क्लेम कर सकता हूँ कि विजदान पर आपको जितने आज तक वाकयात बताए गए हैं, खबरें बताई गई हैं, वो 100% दुरुस्त। तो जनाब ऐसे है कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पाकिस्तान बनाओ जो मुहिम है उसमें आप मेरा यानी साहब शुक्रिया जी। पंजाब कॉलेज संगीन वाकया, असल में क्या हुआ, वजदान की दुरुस्त खबर। कार्रवाई तो होगी, अब आगे क्या होगा जी। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जनाब पूरे मुल्क में जहां शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, अच्छा बिजनेस की बात हो रही है, मुल्क को लेकर आगे जाने की बात हो रही है, तो वहां उसके साथ साथ फितना फतूर जो यानी मुख्तलिफ शक्लों में यानी आ जाता है। कभी धरना आ जाता है जनाब, कभी लॉन्ग मार्च, कभी मार कुटाई, अच्छा कभी मुल्क के अंदर यानी अनरेस्ट। तो एक पाकिस्तान में एक फितना फतूर जो माइंड सेट है, जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकता, वो बैरूनी भी है, वो अंदरूनी भी है, ठीक है जी, वो हो रहे हैं। उसके साथ साथ जनाब यानी इस तरह के यानी वाकयात है। अच्छा अब ये जो वाकया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको ये यानी बात बता दूं कि बहुत सारे दोस्तों ने जनाब मुझसे गिला किया, बल्कि व्हाट्सएप मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं कि काफ़ी दोस्तों ने तो बड़ी हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की कि हुण तेरे मुंह तो सिलाई लग गई है, ठीक है जी, कि तुम पंजाब गवर्नमेंट की शायद टाउट हो और इस वाकये के ऊपर तुम नहीं बात करो। तुम खुद एजुकेशन के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो, तुमने बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम किया है, और यहाँ पर आकर वो आपकी इंसानियत के तरह जो आप हमें दर्ज देते हो। तो बस मैं इतना कहूँगा कि कुरान का असूल है, कुरान जो मेरी रूह है, जो मेरी जान है, जो मेरी ज़िंदगी है, मैं ये समझता हूँ। और आका अलैहिस्सलाम के जो फरमाने पाक हैं, जो मेरी ज़िंदगी का महवर है, कुरान का असूल है। और आका अलैहिस्सलाम का भी फरमाने पाक है कि ऐ ईमान वालों कि जब भी कोई बात करने लगो ना, तो उससे पहले उसकी तहकीक कर लो, कि बिना तहकीक सुनी सुनाई बातों के ऊपर यानी उसके पीछे मत जाओ। यानी मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ। तो वो एक कुरान का असूल जो मैंने बड़ा थॉरली पढ़ा है, और उस पर डेफिनेटली मैंने समझने की कोशिश की है कि इंसानियत या जब आप दीन की बात करते हैं तो जो अकीदत होती है वो आपका अमल होता है। अगर आप कुरान को मानते हैं, डेफिनेटली बीइंग अ मुसलमान या बीइंग अ इंसान, क्योंकि कुरान इंसानों के लिए आया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया, तो फिर आपको उसके ऊपर अमल करना है। तो इसी असूल पे रखते हुए मैंने पूरे 4 दिन यानी इस मामले पर तहकीक की है। पंजाब कॉलेज इसके यानी बड़े बड़े जो ओहदों पर बैठे हैं, मेरे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, जो कई इंस्टीट्यूशंस में हमने इकट्ठे काम भी किया, तो मैंने पूरी तहकीक की। जो मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, जो इससे रिलेटेड और बिल्कुल एक इम्पार्शल से लोग हैं, यानी उस हवाले से मैंने फिर कुछ यानी लाहौर के अंदर जो यानी इस अदारे से यानी क्लोज लोग हैं मेरा, उनसे रब्ता हुआ। अच्छा फिर उसके बाद जनाब डेफिनेटली ऑफिशियल्स हैं, यानी आपके पुलिस के महकमे में, इंटेलिजेंस में, यानी काफ़ी लोग यानी मेहरबान है, उनके साथ यानी एक ताल्लुक है। तो सारा कुछ करने के बाद फिर उसको मैंने अपने विजदान की शिकल में डाला, तो यानी मालूम ये हुआ कि जनाब इस तरह का वाकया यानी सिरे से हुआ ही नहीं। अच्छा इसका मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में या दुनिया में इस तरह के वाकयात नहीं होते। इस तरह के वाकयात मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको कम से कम अपनी लाइफ में 20 वाकयात बता सकता हूँ। मैंने खुद एजुकेशन सिस्टम में काम किया है, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क, इंटरनेशनल लेवल के नेटवर्क्स हैं। मैं खुद अपना एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैंने शोबिज में काम किया है, मैंने म्यूजिक आर्ट में काम किया है, मैंने अखबारात में काम किया, उसके साथ साथ मैंने स्टेज पर काम किया है। तो डेफिनेटली आपका इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। अच्छा लेकिन ये कोई एक वाक्य सिर्फ एक ये नहीं कि ये जी पंजाब यानी कॉलेज के हवाले से है। आप देखें कि दुनिया में डिफरेंट जगहों पर यानी इस तरह के वाकयात होते हैं, ठीक है जी। अब असल यानी मैटर ये है कि आपने क्या देखना है कि ये इन वाकयात की रीज़न क्या है, ये वाकयात क्यों होते हैं,
ٹھیک ہے. اچھا کون اس کا یعنی رسپانسبل ہے؟ اور اس سے بھی پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو واقعہ کوٹ کیا جا رہا ہے کیا یعنی اس میں کوئی حقیقت اس کے قریب قریب ہے یا نہیں. تو جب میں نے بڑا غور کیا اور ساری معلومات اکٹھی کرنے کے بعد جب میں نے اپنے شیکر میں ڈالا تو پتہ یہ لگا کہ جناب یہ بھی وہ یوتاپا وائرس کا جو ایک مضی فتنہ ہمارے ملک میں آ چکا ہے، جو سائفر سے سٹارٹ ہوا ہے، جو 1 کروڑ نوکریوں سے سٹارٹ ہوا ہے. اچھا جو چور سے سٹارٹ ہوا ہے. اللہ نے کہا نا کہ جو بہتان تراشی کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. بہتان تراش شخص کے اوپر اور جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یعنی لعنت بھیجی ہے، لیکن ہم کیا، ہم اس کے پیروکار ہیں اس جھوٹ کے. اچھا اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ سائفر سے اچھا حکومت ختم ہوئی عمران خان صاحب کی تو بات شروع ہوئی تھی امریکیوں سے لے کر تو محسن نقوی صاحب پر آ کر ختم ہوئی، وہ آپ نے دیکھا. اچھا اسی طرح یہ جو موذی فتنہ یعنی پاکستان میں یعنی پیدا ہوا ہے، اور موذی فتنہ میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں اس موذی فتنے کو اپنے یعنی بیہیویئرز کی آپ کو بات کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں یلو ایموشنلزم. ٹھیک ہے جی، زرد رنگی جنونی پن کی جو نوست ہے کہ حقائق کے اوپر نہیں جانا، تہذیب کے دائرے میں نہیں رہنا، کہ جسٹ جو چیز آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، جو فساد آپ برپا کرنا چاہتے ہیں، آپ مجبور ہیں اور دوسروں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بات مانی جائے. اور اگر ایک کہیں سے کوئی تھوڑا سا یعنی موقع مل رہا ہے تو کسی چیز کو بھی ڈیمیج کرنے کے لیے جو مرضی یعنی آپ منہ سے کہہ لیں اور اس کے جو نتائج ہیں یعنی اسے آپ کا لینا دینا نہیں ہے. سو جناب یہ جو سازش ہے، اس سازش کے پیچھے وہ ایک جو خاتون ہے زرتاج گل صاحبہ کی، میں نے ان کے متعلق بھی میں نے پوری انویسٹیگیشن کی ہے کہ یہ جناب جو وائرس ہے یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارے یعنی جو 90% نوجوان ہیں انفارچونیٹلی نہ تو تاریخ نال نہ مذہب سے کسی چیز سے نہ ان کو شغف ہے. ٹھیک ہے جی، جو وائرس زدہ سوسائٹی کی بات کروں، میں باقی پاکستانی نوجوانوں کی نہیں بات کر رہا، جو میجورٹی ہے پاکستان کے نوجوان وہ بڑے رسپانسبل ہیں. میں ایک یہ جو وائرس زدہ لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے پھر جناب آؤ نہ تاؤ جناب کوئی ایک آدھ بچی سیڑھیوں سے گر رہی ہے، ان کے والد نے باقاعدہ بیان دیا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہم نے امریکیوں سے سٹارٹ ہونا ہے اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ آنا ہے. ایک موقع پر ہم نے باجوہ صاحب کو اپنا ابا جی بھی کہہ دینا ہے، پھر ہم نے انہیں میر جعفر اور میر صادق بھی کہنا ہے اور لوگوں نے وہ چیز مان لینی ہے. ٹھیک ہے جی، پھر اگر ہمیں ایک ذمہ دار افیسر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آگے ہمیں ہماری چور چکاریوں کا بتاتا ہے کہ یار خدا را پاکستان پہ رحم کرو، تو ہم اسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور جو کلٹ ہے وہ کلٹ تو یہ چند میں نے یعنی آپ کو اشارے کیے ہیں کہ یہ ایک جو موذی فتنہ یا کلٹ، یہ کلٹ کا لفظ بھی پہلے میں نے یوز کیا تھا کہ اب آپ دیکھیں گے یار یہ بہن بیٹی کی عزت کتنی پیاری ہے. میں نے اداروں میں کام کیا ہے، میں ادھر اداروں میں کام کر رہا ہوں کہ چھوٹی سی بچی، کئی واقعات یہاں پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کئی معاملات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، آپ ان کو نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ کتنا مشکل کام ہے کہ آپ کسی بھی شریف شرفا، دنیا کا ہر انسان میں کہتا ہوں کہ شریف اور شرفا کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. برا آپ کا ایکٹ آپ کو کرتا ہے، بد کردار آپ کا ایکٹ آپ کو کرتا ہے، یعنی انسان نہیں ہوتا. یہ چیز میں رکھے کہ جب وہ ایکٹ کیا جاتا ہے تو وہ اچھا یا برا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح اپنی بیٹیوں کی عزت یعنی اچھال رہے ہیں اور بغیر تحقیق کے. ٹھیک ہے جی، میں شاید بانو صاحب کو بھی سن رہا تھا جو اے ایس پی ہیں، یہ لاہور سے بڑی پاکستان کی فیمس پرسنالٹی ہیں، بڑی دلیر خاتون ہیں. انہوں نے بڑا اچھا لیبریٹ کیا، کامران شاہ صاحب کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا. اور اس کے بعد میری اپنی بھی تحقیق تھی کہ آپ یہ چیز دیکھیے کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے پنجاب کالج ہے، اس کی بڑی خدمات ہیں، الائٹ سکولز چل رہے ہیں، ایجوکیشن میں وہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اس ملک کی مطلب خدمت کر رہے ہیں. اچھا لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. اچھا پنجاب کالج کے بچے اس وقت ماشاءاللہ، بلکہ کامران شاہ صاحب بتا رہے تھے ماشاءاللہ ان جیسی پرسنالٹی وہ بھی وہاں سے. تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ بغیر سوچے سمجھے ہم کس طرح ذاتی پسند ناپسند کے اوپر ایک پولیٹیکلی مائلیج لینے کے لیے، ٹھیک ہے جی، ہم کس حد تک چلے جاتے ہیں. سو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے بھائی یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں. اچھا اس کی کچھ ریزنز ہیں. میں ایک سلسلہ یعنی شروع کر رہا ہوں سرکتی ریت کے ذرے ہیں، اس میں زندگی کے بالکل سچے واقعات بتاؤں گا جس میں اس طرح کے بھی واقعات ہیں جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمیں ان چیزوں کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے. تو جناب یہ پنجاب گورنمنٹ بھی اس کی یعنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے
اور اس کے بعد جناب جو اب تک کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق اس طرح کا واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں. ہاں یوتاپا وائرس کا جڑا بھیجا ہے اس کے اندر یہ شیطانیت ضرور ہے جناب اس طرح کا. تو میں جو ویوز ہیں جو سننے والے ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اداروں کے اوپر یقین رکھیں اور اس یعنی وائرس کا یہ جو پروپیگنڈا ہے آپ اس کے اوپر بالکل میں آپ کو بالکل یہ حلفاً ایک چیز بات بتا رہا ہوں کہ کم از کم یہ جو یعنی واقعہ ہوا تو اس طرح کا کوئی واقعہ سرے سے نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعات نہیں واقعات ہوتے ہوں گے لیکن اس کو پولیٹیکلی مائلیج لینے کے لیے جناب یوتاپا وائرس جڑے مریض ہیں یعنی ان کا کام ہے. اور میرے وہ دوست جو مجھے یعنی ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ یعنی میسیجز کرتے رہتے میں پڑھتا رہتا ہوں جو مجھے وقت ملتا ہے کہ جی اب آپ کو چپ کیوں لگ رہی ہے. تو چپ نہیں کہ اللہ نے اس شخص پہ لعنت بھیجی ہے جو بغیر تحقیق کیے خود پسندی کے اوپر کسی کے اوپر بتاؤں لگا دیتا ہے. تو جناب ایسا ہے کہ اس طرح کا واقعہ کوئی سرے سے نہیں ہوا اور گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ جناب کارروائی کرنے جا رہی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے جناب یہ ایک جھوٹا یعنی کیس بنایا ہے اور اس کو پروپوگیٹ کیا. تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کو وہ لوگ چیخیں مارتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ یہ میری بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بالبوڑے پر اپنا کرم کرے فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے, ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر دیجئے. ملیں گے جی اگلے ویلاگ میں.